بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر تمہید کے ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ احادیث کی بہت ساری برانچز کے متعلق کتب لکھی گئی ہیں، اس کی تاریخ کے متعلق الفاظ و معنی، اس کی اقسام، لیکن ہم پڑھتے بھی ہیں ان چیزوں کو کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ علم جرح و تعدیل ہے، یہ علم مصطلح الحدیث ہے، اور یہ راویوں پر نقد ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں اس کے بارے میں کوشش کرتے جاننے کہ آخر یہ علوم کیسے آئے ہمارے پاس، سند کا رواج کیوں ہوا، جرح و تعدیل راویوں کے حالات کیوں قلم بند کرنا شروع کیے، کتابیں کیوں لکھی جانا شروع ہوئیں ضعفاء پر، متروکین پر، اور محدثین نے اس کے اوپر کیوں اتنا کلام کیا۔ تو اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ بیسیکلی نتائج تھے وضع حدیث کا۔ پہلے میں اس لفظ کو تھوڑا واضح کر دوں۔ وضع کا ویسے یہاں پہ مطلب ہے کہ گھڑنا کسی چیز کو۔ حدیث کا معنی ہے کہ جس قول، فعل، تقریر یا صفت خلقی یا خلقی کو جس چیز کی نسبت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی گئی ہے وہ حدیث کہلاتی۔ اور اس میں ہے کہ کسی قول، فعل، تقریر یا کسی ایسی چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، وہ وضع حدیث ہے۔ یہ اس کی سادہ سی تعریف ہے جو ہمیں محدثین اس باب میں کی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہیں ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دینا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے حدیث یہاں پہ پھر ہمارے ہاں یہاں پہ فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب حدیث تو ہم اس کو کہیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور وضع حدیث کا جتنی اصول احادیث پر کتابیں ہیں، چاہے وہ ہمارے متقدمین کی ہے، چاہے متاخرین کی ہے، چاہے وہ اردو میں، چاہے وہ عربی میں، تو وضع الحدیث، الموضوعات اور حدیث کا لاحقہ اس کے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی محدثین نے وضاحت کی ہے کہ ایک اس سے مراد یہ کہ یہ تو لغوی معنی میں ہے۔ حدیث کا لغوی معنی تھا بات چیت، گفتگو، یعنی گڑی ہوئی بات۔ تو اس سے یہ اشکال ویسے ہی رفع ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وضع حدیث کیوں کہا گیا، یعنی ایک تو لغوی معنی میں، اور ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر، اس کے علاوہ ایک تو یہ نا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایک اس کے علاوہ حدیث ہے کہ جس نے میرے اوپر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو اس میں بھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گڑھی ہوئی بات ہے اس کے متعلق حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ خیر، وضع حدیث جو ہے یہ ہمارے سامنے اس کی تاریخ پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجود ہیں اور پھر صحابہ موجود ہیں اور اتنی تاکید کی گئی کہ یہ روایت متواتر ہے اور متواتر باللفظ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ یعنی یہ متواتر باللفظ کی مثال ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں گڑھی ہوئی احادیث جو ہیں وہ ملتی ہیں اور محدثین نے اس کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ تو جب ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور خصوصاً جو اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 40 ہجری تک تو ایسے معاملات نہیں تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد 11 ہجری وصال مبارک ہوا، اس کے بعد 40 ہجری تک جو ہے وہ خلفائے راشدین کا دور۔ تو اس میں مورخین اور محدثین کی یہ تقریباً اجماع ہے کہ اس دور میں وضع حدیث نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو پتہ سیاسی کشمکش 40 ہجری میں اتنی ہوئی
کہ پہلے جنگ جمل اور صفین، اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ جو تھے انہوں نے جنگ صفین میں تحکیم کی تو خوارج علیحدہ ہو گئے۔ خوارج کہتے ہیں ہم اس سائڈ پہ نہیں آ رہے، تو انہوں نے حضرت علی کی تکفیر شروع کر دی۔ تو 40 ہجری کے بعد اب جب یہ سیاسی ماحول بنا کہ ایک دفعہ امام حسن بنے، خلیفہ بنے اور پھر صلح ہو گئی، اب ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ سیاسی کشمکش کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہر گروہ نے اپنے جو امام تھے، ائمہ تھے، ان کے بارے میں احادیث اور باتیں وضع کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا سن 40 ہجری کے بعد کہ جب ہر ایک گروہ نے اپنے امام کے متعلق، کیونکہ جو خوارج تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو، اور جو روافظ تھے وہ 3 ائمہ کی نفی کرتے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کو سپیریئر مانتے تھے، اور امامت اور عقیدہ معصومیت ان کا تھا۔ اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ سیاسی کشمکش ہے، تو سیاسی کشمکش کے اندر پھر ایک گروہ نے سانس نہیں لیا۔ اگر ایک طرف خوارج اور روافظ نے اپنا سر اٹھایا، انہیں ہمیں نام دیتے ہیں، تو دوسری طرف جو حق پر گروہ تھے ان کو انہوں نے نام دیا بکریہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو سمجھنے والے، ان کی جو درست اس وقت تشریح تھی وہ کرنے والے اور ان کو خلیفہ برحق ماننے والے، انہوں نے بھی پھر ضد بضد کے اندر ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا کہ بھئی تم نے ہمارے امام کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے تو لہٰذا ہم تمہارے امام کے خلاف ہردہ سرائی کریں۔ وہاں سے یہ پہلا سیاسی طور پر ایسا یہ فتنہ سٹارٹ ہوا اور ایسی وہاں سے یہ کشمکش شروع ہوئی کہ اس کے بعد یہ سیاسی نہیں رہی۔ پھر اسلام مخالفین ہو، پھر عداوت اسلام والے ہوں، پھر اپنے قبیلے کے لیے، زبان کے لیے، ترغیب و ترہیب کے لیے، سب نے احادیث کو وضع کیا۔ تو اس وضع حدیث جس کا سبب، اس پر بہت ساری کتابیں جو تھیں وہ لکھی گئی، لیکن ہمارے زمانے میں جو سب سے جامع اور سب سے بہترین جو کتاب تھی، اس کا صاحبزادہ امانت رسول صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ جو ہے وہ جب یہ الموقظہ امام ذہبی کی مکمل ہوئی کہ یہ ایک ہے کتاب، تو یہ ہمارے اس دور میں بھی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث بیان کر دی جاتی ہیں، بعض علماء جو ہیں وہ نفی کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی اسی کا ہی ایک جو ہے ہمیں سیرہ نظر آتی۔ تو یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتاب ہے، لمحات من تاریخ سنت و علوم الحدیث۔ یہ بیسیکلی انہوں نے 80s کے اندر افریقہ کے اندر ایک یونیورسٹی میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھا، پھر انہوں نے ان سے کہا گیا کہ آپ اس مقالے کو کتابی صورت میں شائع کریں، تو انہوں نے اس میں اضافہ کر کے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا، تو وہ کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو کر اب ہمارے سامنے دستیاب ہے۔ اس میں شیخ عبد الفتاح نے اس پورے فتنے کو، جس کا آغاز میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ اس پورے فتنے کو کس طرح وہ لے کر چلے اور انہوں نے بیان کیا، سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن اور سنت کا جو باہمی تعلق ہے اس کو بیان کیا، جو قرآن حکیم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اسے رک جاؤ۔ تو پہلے تو انہوں نے سنت کو اس حوالے سے بیان کیا کہ سنت قرآن حکیم کی وضاحت اور اس کی اجمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت میں ہے اس میں انہوں نے قرآن حکیم کی وضاحت کی ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ کثرت کے ساتھ خطیب بغدادی نے اور دیگر کتب میں موجود ہے، جس کی تخریج انہوں نے کی ہے اس میں۔ اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
حضرت عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، تو ایک مسجد میں درس دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ آپ ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ بتایا کریں، اب صرف قرآن بتایا کریں۔ تو آپ نے اسے فرمایا تمہارا ناخاک دو، ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، پاس بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ مجھے ظہر کی 4 رکعتیں قرآن میں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4، ہر 40 کے اوپر تم نے بکریاں جو دینی ہیں وہ ہے، اس میں 7 طواف کے چکر ہیں، 3 آپ نے اکڑ کے چلنے ہیں، باقی ویسے چلنے ہیں، اور اس میں جو دیگر معاملات جزئی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں، تو کیا اس کے معاملات اس میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو نہیں ہے۔ یہی واقعہ اس کی تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ، 1-2 جملوں کے ساتھ کئی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی وضاحت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن حکیم نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا اور مال تجارت اور دیگر جتنی چیزیں، اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیسے کیا، مقام ابراہیم، اور عمرہ کس طرح ادا کیا، حج کیسے ادا کیا، اس کی تفصیل تو ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس کی تفصیل کے لیے ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس پر انہوں نے تقریباً کافی ساری بحث کی ہے کہ سنت جو ہے یہ لازمی ہے، اور تشریع اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو یہ دوسرا جو بڑا ماخذ ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنت ہم تک کیسے پہنچی؟ ظاہر ہے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، پھر انہوں نے ایک دلچسپ بحث صحابی پر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس کی بھی مختلف، ایک تو ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حالت ایمان میں کی ہو اور اسی پر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بعض ائمہ نے یہ کنڈیشن لگائی نہیں کہ طویل مجلس اختیار کی ہو، تو انہوں نے کہا یہ کسی امام کا یہ شاذ قول ہے۔ انہوں نے کہا صحبت کا عربی میں بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمحہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور وہ اس پر رہے، تو یہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ایک درج کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے یہ جھوٹ کیا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم میں کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کچھ اپنے کام کاج میں ہوتے تھے، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نیا حکم ارشاد فرماتے تو بعض دفعہ ہم میں سے جو نہیں ہوتے تھے ہم ان کو بتا دیتے تھے، وہ جب ہمیں ملتے وہ ہمیں بتا دیتے، اور ہمیں یہ معلوم تھا، یقیناً تھا کہ یہ جھوٹ کوئی نہیں بولتا، اصحاب النبی میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، لہذا جیسے وہ بتاتے تھے ہم ویسے عمل کر لیتے تھے۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ جب احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اور صحابہ نے آگے تابعین تک منتقل کی، لیکن ہوا یہ کہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 40 ہجری کے بعد سیاسی خلفشار ہوا، اور سب سے پہلے جھوٹی احادیث بھی اسی وجہ سے گڑی گئی کہ جو سیاسی خلفشار ہوا، اور سیاسی وجہ کیوں، ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ میں امام بنوں، میں سامنے آؤں، ریاست میری ملکیت میں ہو، میں حکمرانی کروں۔ تو اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ سامنے آئے، خوارج آئے، روافض آئے، تو انہوں نے اپنے اپنے امام کے سرکردگی کے اندر وضع کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھا اس کا پس منظر۔ اب علماء نے پھر چھان پھٹک کی کہ چلیں یہ تو ہمیں ایک سبب نظر آتا ہے کہ سیاسی طور پر کچھ حلیف تھے، کچھ حلیف نہیں تھے، آخر اس کے کچھ اور اسباب بھی ہوں گے۔ آخر صرف ایک سبب کی وجہ سے آپ دیکھیں الموضوعات امام ابن جوزی کی اتنی بڑی کتاب ہے، حافظ سیوطی نے لکھا، بلکہ امام علی بن مدینی کی کوئی 30 سے زیادہ کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کا ذکر ملتا ہے لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے بعض ہمیں نہیں ملتی، تو وہ کتابیں ہمارے پاس۔ اسی طرح
ملا علی قاری کی ہیں اور دیگر محدثین نے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے امام بخاری ہیں، تاریخ الکبیر، تاریخ الصغیر، پھر امام ابن حبان ہیں اور امام ابن ابی حاتم ہیں، انہوں نے الجرح و تعدیل کے نام سے، الضعفاء کے نام سے 4 5 کتابیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آخر ایک سبب تو نہیں تھا، آخر اس کے مختلف اسباب انہوں نے تلاش کیے، اور اس میں جو اسباب میں واضح چیزیں نظر آئیں، اس میں ایک جو ترتیب وائز اگر ہم انہیں ذکر کریں تو ایک تھا کہ سیاسی طور پر، دوسرا کہ عداوت اسلام کے لیے، کیونکہ جب اسلام پھیلا تلوار کے زور پر تو نہیں پھیلا، لیکن بہرحال جب ایران فتح ہوا تو یہ زرتشت اور فارسی لوگ تھے، ان کے ہاں عقل کی کمی تو نہیں تھی، تو ان کے ہاں یہ جو اجمیوں کی تحریک بلند ہوئی، انہوں نے اسلام دشمنی کے اندر بھی وضع کی، کیونکہ عراق تو ایران میں ہی آتا ہے نا، تو ظاہر ہے وہاں پر ان کا آغاز تو ہوا۔ پھر ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی لوگوں کو ثواب کی طرف راغب کرنے کے لیے، پھر کچھ زہاد تھے جو عبادت تو بہت کرتے تھے لیکن وہ حدیث کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، ان میں بھی کافی ساری امثلہ ہیں کہ وہ صرف صوفیات ایک طرف، ان میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی طرف، جو احادیث کی جان پہچان کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ پھر بعض شیخ بوڑھا ہو گیا، اس کا شاگرد کوئی نااہل نکل آیا یا خوارج میں سے کوئی نکل آیا، تو وہ اس کی کتابوں میں خلط ملط کر دیتا تھا، یا وہ کوئی اچھی بات مل جاتی تو اس کی احادیث جو ہے وہ بنا دیتا تھا۔ مثلا اس میں ایک واقعہ کہ محمد بن سعید المسلوب، اس کا تہذیب و تہذیب میں امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ اس کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہ کرتا کیا تھا، یہ کرتا یہ تھا کہ اس کو جو اچھی بات ملتی تھی نا، جو اچھا کلام ملتا تھا، یہ اچھا کلام کی سند گھڑتا تھا کہ ان فلانن ان فلانن ان فلانن، اور اس پر چسپا کر دیتا تھا اور پھیلا دیتا تھا۔ اب کہنے کی تو یہ سچی بات ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، بات اچھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، لیکن وہ اس پر سند ایک وضع کرتا تھا اور اس کے اوپر لگا دیتا جی کہ یہ سند میں نے اس طرح کی ہے، لہٰذا وہ اس نے قریباً 4000 احادیث وضع کی۔ ایک تو نوح ابن مریم تھا، ایک یہ محمد بن سعید المسلوب تھا، اس کو بعد میں سلی دے دی گئی تھی جس کی وجہ سے مسلوب کہلایا۔ تو یہ شخص تھا کہ جس نے اچھی بات کے لیے، کیونکہ حکماء کا کلام جو ہے وہ حکمت سے خالی تو ہوتا نہیں ہے۔ رسول کے بارے میں کہا، وہ حکماء کے بارے میں ہے کہ جی سر جو ہے وہ ٹھنڈا رکھیں، پاؤں جو ہیں وہ گرم رکھیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں کے جو ہیں وہ فوائد ہیں، یہ لوبیے کے، یہ فلاں کے۔ اب وہ حکماء کا تراجم بھی ہو رہے تھے، تو حکماء کا کلام تو موجود تھا، یہاں تک کہ عرب حکماء کا بھی کلام تھا۔ اگر تجسس ہو تو علامہ عبد القاہر جرجانی کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، اس کے نا آخر چیپٹر کے اندر ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ عرب کی حکمت، کہ عرب جانوروں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، انسان کی خصلتوں کے بارے میں کتنی باریک بینی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے۔ اب وہ کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، لیکن وہ اس کے اوپر بھی سند گڑھ دیتے تھے۔ تو ایک یہ گروہ آ گیا کہ جو اچھی بات پر سند گڑھ لیتا تھا۔ پھر قصص، واعظ و نصیحت کے لیے، ایک ہے ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی کہ تم اتنا پڑھو گے اتنی تفصیل ملے گی، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ ایک ہے واعظ و نصیحت کے جوش خطابت کے اندر جو منہ میں آیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا، اس کے زبان سے ایک ایسا پرندہ پیدا ہوگا جس کی 70,000 زبانیں ہوں گی، ہر زبان میں 70,000 بولیاں ہوں گی، ہر بولی سے اللہ تعالیٰ ایک پرندہ پیدا کرے گا جو سبحان اللہ اس کے لیے کہے گا، اور اسی طرح کی اور چیزیں۔ ایک یہ لوگ تھے، یعنی کہ جنہوں نے قصص و واعظین کے لیے۔ پھر بعض ان میں ایسا طبقہ تھا کہ جو تھے تو ان کی نیت تو ٹھیک تھی، لیکن ان سے غلطیاں واقع ہوئیں،
بعض صوفیاء تھے جن کے عقائد بھی ٹھیک تھے، جن کی علم بھی پڑھا تھا، لیکن غفلت ہوئی ان سے، وہ بھی ایک گروہ تھا۔ ان کا محدثین نے اس طرح رد نہیں کیا، احادیث کا رد کیا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صالح تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی، کیونکہ بعض دفعہ توجہ نہیں رہتی تھی جس طرح کہ وہ چاہتے تھے، اور یہ ہمارے ہاں بھول چوک جو ہے اور نسیان جو ہے یہ ہوتا چلا آیا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں متعدد مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے کچھ بڑے بڑے جو تھے شعبے تھے جس کے اندر احادیث کو وضع کیا گیا اور ان کو آگے لے کر چلا گیا۔ اب اس کی مثال کے بعض زہاد یا بعض دفعہ بھول چوک ہو جاتی، اس کی مثال انہوں نے ذکر کی کہ جس طرح مشہور حدیث ہے کہ گھر کے رونے والوں سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ صحیحین میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ ایک جگہ ایک جنازے کے شرکت کے لیے بیٹھے تھے، تو امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی ملیکہ، نام ان کا عبداللہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچانک گھر والے رو رہے تھے تو جنازہ پڑا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ گھر والوں سے کہ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت عمر کا واقعہ بھی یوں کوٹ کر دیا کہ حضرت عمر بھی ایک جگہ تھے تو انہوں نے بھی گھر والوں کو منع کیا۔ تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلکہ یہ یوں نہیں ہے کہ جو انہوں نے فرمایا، بلکہ یہ ان سے بھول چک ہو گئی یا نسیان ہو گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ ایک واقعے میں یوں ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ادھر رو رہے ہو اور ادھر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کافر کو تو عذاب ہوتا ہے۔ ایک تو جی اس کی یہ ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ اگر میت کو بفرض عذاب ہو رہا ہے تو بجائے تم ان کے لیے کچھ مغفرت کے لیے یا دعا کے لیے تو تم رو رہے ہو، تو وہ اس کو زیادہ اذیت جو ہے وہ پہنچتی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے نا بھول چک ہو گئی ہے، تو یہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا یا ان سے کوئی جان بوجھ کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ بظاہر تو یہ اپوزٹ چیز ہے کہ مفہوم کیا تھا اور وہ کیا بیان کر رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھول چک ہوئی ہے ان سے۔ تو اس طرح کی مثالیں، اسی طرح قذب ابو محمد، اور بھی کئی امثلہ ہیں جس میں صحابہ کے آپس میں اور ائمہ کے آپس میں اقوال ملتے ہیں، تو اس کو بھول چک پہ اس پر معمول کیا جاتا ہے، وہ یہ نہیں ان کے الفاظ کے وہ معنی نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کا کچھ پس منظر تھا اور یہ اس کی ابتدا تھی کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ میں تو ایسے ہی آپ کو یعنی کہ اس بارے میں تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ساتھ نہ کتاب لے آیا۔ کتاب لانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان احادیث کے تراجم ہیں کہ اگر میں منوانہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا نا تو آپ یقیناً حیران بھی رہیں گے، پریشان بھی رہیں گے آخر یہ کیا تھا۔ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ یعنی پہلے سیاسی مقاصد کو ذکر کرتے ہیں۔ سیاسی مقاصد میں سب سے پہلے جو فتن رونما ہوئے ان میں یہی شیخین کا اختلاف اور حضرت علی المرتضیٰ کا۔ تو جو اس بارے میں ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہج البلاغہ کے جو شارح ہیں ابن حدید، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ابتدا اہل تشیع نے کی، کہ انہوں نے شیخین کی فضیلت کے اندر ان کی نکیر کی اور حضرت علی کی شان میں چڑھا دی۔ ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا تو ان میں سے جوہلاء نے بجائے اس کے کہ انکار کرے انہوں نے بگڑنا شروع کر دی، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں ارشاد نہیں فرمائی۔ اور دونوں شخصیات جو ایسی ہیں، خصوصی طور پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، دونوں کی شانیں وراء الوران، یعنی دونوں کی شانیں جو ہیں وہ احادیث ان کی شان میں آئی ہیں، صحیحین میں، سیاستہ میں،
اور تذکرہ جات کی کتابوں کے اندر ان کی شانیں موجود ہیں، لیکن ان جہلاء نے دیکھا دیکھی کہ انہوں نے ایسا کیا میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ تو ایک نے کہا، تو انہوں نے احادیث جو اس موضوع کے متعلق ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر تجلی فرمائی اور ابو بکر پر خاص فرمائی۔ اب اس کا کوئی سر پہ پاؤں ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کے مشتاق ہوتے تو ابو بکر کے سفید بالوں کا بوسہ لیتے۔ علیہ اعوذ باللہ، یعنی کہ یہ وہ باتیں گھڑی جو ان کی شانوں سے ہی وراء الورا تھیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا کہ علی خیر البشر ہے، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یعنی ایسی روایات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دیں جن کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اور ایک میں کہ علی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور وہ اس امت کا فاروق ہے اور میرے بعد خلیفہ بھی۔ اب یہ میں آخر پہ چل کر بتاؤں گا کہ جو علماء نے اصول مقرر کیے اس میں ان کا رد کیسے کیا، تو اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے۔ اسی طرح عداوت اسلام کے لیے جن لوگوں نے، مثلا یہ جو فارسی لوگ تھے، اجمی لوگ تھے، اس میں ایسی ایسی باتیں وضع کی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کڑوے پانی سے ہے جو آسمان اور زمین میں نہیں ہے۔ اس نے ایک گھوڑا پیدا کیا اور اسے دوڑایا، پس جب اسے پسینہ آیا پھر اس پسینے سے اس نے خود کو تخلیق کیا۔ تو جب پسینہ آیا تو وہ گھوڑا کدھر تھا؟ یعنی یہ ایسی باتیں انہوں نے وضع کی جن کا عقل میں بھی وہ اس کے مشاہدے کے خلاف تھیں، کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، یعنی اس کی خلقت ہی نہیں اگرچہ اس مباحث میں، تو وہ اس نے ایسے کیسے کر لیا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، اسی طرح جب اللہ نے حروف کو پیدا کیا، حرف با نے سجدہ کیا اور الف کھڑا رہا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ کچھ نہیں ہے، صرف حکمت کی باتوں کے لیے اور اپنے شیخ کی جو عظمت تھی اس کے لیے بیان کیا۔ اچھا، اس کا ایک واقعہ انہوں نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، الفرق بین الفرق، امام عبد القاہر کی کتاب، بغدادی کی کتاب ہے، 456 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ان کے رد میں، یہ جو تھے نا برقع پوش تھے، اپنے رہتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نام ان کا ہے، باطنی۔ یہ لوگ کس طرح کرتے تھے؟ یہ بھی سہارا لیتے تھے۔ یہ بیسیکلی جب لوگوں کے پاس جاتے، نوجوانوں کے پاس جاتے، نوجوانوں کو کہتے کہ دیکھو فلاں جانور انڈے کیوں دیتا ہے، فلاں بچے پیدا کرتا ہے، یہ گھوڑے کے ادھر بال کیوں ہیں، مرغ کے اوپر ساری ادھر کیوں ہے، ادھر کیوں نہیں ہے، مرغ کی 2 ٹانگیں کیوں نہیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں اور بھینس کی 4 ہیں، یہ فلاں جو یعنی جو مشاہدے کی چیزیں تھیں، وہ کہتا ہاں یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ادھر آؤ، ہمارے امام کو پتہ ہے اس چیز کا۔ وہ اس کو گھیر گھار کے لے جاتے باطنی امام کے پاس، اور جب باطنی کے پاس جاتے وہ کہتے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف جو ہے الف سیدھا کیوں اور با اس طرح کیوں؟ یہ اس کے پس منظر میں کہ الف سیدھا کیوں ہے اور با یوں نیچے کیوں ہے۔ وہ کہتا واقعی یہ تو آپ کو ہی پتہ ہے۔ وہ پھر اس کو اپنی جنت میں، وہ جو بھی حشیش پلا کے، حشیشین، تو اس کو پلا کے اس کو اپنی جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ نوجوانوں کو اس وقت کو گھیرتے کہ آؤ ہمارے امام کے پاس ہی اپنا اصل جو ہے تمہیں چیز ملے گی۔ اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ مختلف دالوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ادھر کی سبزیاں تھیں، احادیث گڑنی، جس طرح کہتے ہیں کہ تم مسور کو لازمی کھاؤ کیونکہ یہ بابرکت ہے، دلوں کو نرم اور آنسوؤں میں کثرت کرتا ہے، اور اسی طرح بینگن میں شفا ہے، اور اگر کسی پتھر کے متعلق اچھا ہونے کا خیال کرو گے تو وہ ضرور نفع دے گا۔ یعنی ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں وضع کی کہ جن کا کوئی جو ہے وہ سر پیر ہی نہیں تھا۔ فارسیوں نے یہ کہا کہ اللہ غضبناک ہوا جب اس نے وحی کو عربی میں نازل کیا، اور اللہ خوش ہوا جب فارسی میں وحی کو نازل کیا۔ اسی طرح مختلف ملکوں کی فضیلت کے اندر
اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں گے نا، تذکرہ مدائن حدیث میں، اس میں تقریباً 46 ملکوں کا ذکر ہے جس میں احادیث رہی ہے، محدثین وہاں پہ رہے، حکومت، اسلامی حکومت وہاں پہ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگرچہ ان کی احادیث مروی نہیں ہے، لیکن ان کی، کیونکہ شام اور یمن کی احادیث تو ملتی ہیں ہمیں، کہ یمن کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں اس کو لازم پکڑنا، اس کے متعلق، لیکن قزوین، مرو اور یہ خراسان، نیشاپور، قزوین، ان کے بارے میں نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں بھی کہا کہ جنت کے 4 شہر ہیں، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور دمشق، اور 4 شہر دوزخ کے ہیں، قسطنطنیہ، طبرانیہ، انطاکیہ اور صنعاء یمن کا شہر ہے۔ اب قسطنطنیہ کے متعلق تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور بعد میں خلافت عثمانیہ کا یہ گڑھا، تو لیکن اس کو یہ کر دیا۔ اسی طرح ائمہ کے بارے میں جس طرح یہ ہے کہ میری امت میں ایک شخص محمد بن ادریس ہوگا، وہ ابلیس سے زیادہ مضر ہوگا، میری امت میں ایک شخص ابو حنیفہ ہوگا جو اس امت کا سراج ہوگا۔ یہ الگ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی عظمتیں اس سے ورا ہیں، لیکن جنہوں نے وضع کرنی تھیں اور اس میں اپنی عصبیت اور اپنا لالچ، یعنی کہ وہ جس بھی تنظیم کے ساتھ، گروہ کے ساتھ رہے، اتنے وابستہ ہو گئے کہ ان کا اچھا بھی اچھا اور برا بھی اچھا ہی لگنے لگا، کہ برائی کو برائی کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس طرح ہمارے ہیں بعض دفعہ جو جس کا چاہنے لگتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، وہ کہتے چاہے اس نے اچھا کیا چاہے برا کیا، ہم اسی کے ساتھ ہیں، جبکہ ایسا۔ اور پھر آخری دوسرا جو ہمارا تھا کہ قصص اور واعظین کے لیے، اور اس پر تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے ایک پرندہ پیدا ہوگا، وہ بیسیکلی اسی میں تھا۔ اور یہ محدثین نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور ہر کلمے کے بدلے ایک پرندہ پیدا ہوگا جس کی چونچ سونے کی اور ریشم مرجان کے ہوں، اور ریشے مرجان کے ہوں گے، مرجان بھی پتھر ہے، تو یہ تقریباً 20 صفحے کی حدیث ہے جو جعلی ہے، ساری گڑی ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا نام عمارہ ہے، وہ یقوت سے بنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اس کی رفتار حد نگاہ ہے، مختلف علاقوں کا چکر لگاتا ہے اور ندا دیتا ہے آگاہ ہو جاؤ، یہ چیز مہنگی کر دو، یہ چیز سستی کر دو، اور اس کی مثل وہ کلام کرتا پھر۔ اسی طرح جس نے بیت الخلاء کے راستے سے کوئی چیز اٹھائی پھر دھو کر اسے کھا لیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ 600 سال کے بعد پیدا ہونے والے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اس نوع کی ایسی ایسی احادیث انہوں نے وضع کی کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن اس میں ایک پرخطر راہ یہ بھی ہے کہ جو کلامی مباحث ہمارے رہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے، اور قرآن مخلوق ہے نہیں ہے، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، اب یہ سارے کلامی مباحث ہیں۔ اب اس میں اگرچہ اہل سنت کا مذہب برحق ہے اور اس پر ہی کلام رہا، لیکن اس کے بارے میں بھی، سچی بات کے بارے میں بھی حدیث کر دی۔ مثلا کہا کہ جس نے کہا قرآن مخلوق ہے اس نے کفر کیا، بات سچی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح اور مسائل فقہ کے ساتھ جو ہے، یہ محمد بن عکاشہ کرمانی ایک شخص تھا، تو یہ مسائل فقہ کے ساتھ یہاں تک کہ رفع الیدین کے بارے میں بھی حدیث گھڑی گئی کہ جس نے نہ کیا اس کی سرے سے نماز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی فروعی مسئلہ اور اختلافی ہے محدثین کے ہاں، لیکن جو سند بنائی گئی اس سند کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا۔ اسی طرح فرقوں کے بارے میں کہ میری امت 70 سے زائد فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے زنادقہ کے، اور یہ حدیث اللہ کریم نے 70 انبیاء کی زبانوں سے بیان کروائی۔ اب اس مضمون کی حدیث موجود تو ہے اور وہ متواتر بالمان ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن یہ جو اس میں خاص یہ لفظ ہے کہ سوائے زنادقہ کے، اور اللہ کریم نے یہ بات 70 انبیاء کے منہ سے کروائی ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 4 فرقوں پر لعنت کی ہے، ان میں قدریہ، جہمیہ، مرجیہ اور روافض ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں دوسرے اینگل سے ہے لیکن یہ روایت موجود نہیں ہے۔
تو یہ اس سلسلے کے اندر یہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ چیزیں جب آنے لگیں، اور یہاں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ اس میں ترغیب و ترہیب کے اندر کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر یہ چیزیں کی. مثلا ایک بغداد کے اندر نام آتا ہے، اس کا نام ہی تھا کہ غلام خلیل. خلیل اس کا نام تھا، خلیل کا وہ غلام تھا اور بڑا عابد و زاہد تھا، اور وہ پورے بغداد میں غلام خلیل کے نام سے ہی معروف تھا کہ یہ خلیل کا غلام ہے. خلیل امیر زادہ شخص تھا. وہ کرتا یہ تھا کہ اس کی عظمت آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ جس دن وہ فوت ہوا تھا نا، بغداد کے بازار بھی بند ہوئے، گلیاں سناٹا سن ہو گئیں، کوئی شخص باہر نہیں نکلتا تھا، اور اس کے جنازے میں ایک کثیر تعداد لوگوں کی ویسے ہی مر گئی تھی رش کی وجہ سے، اور وہ بغداد سے نیشا پور لایا گیا تھا. لیکن اس کا عابد اور زاہد تھا، لیکن وہ ایک کام سیدھا نہیں کرتا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم آخر یہ حدیثیں اس طرح کیوں گھڑتے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کی جائے. اب بظاہر تو مقصد ٹھیک تھا اور نرمی بھی تھی، لیکن کہا گیا کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا جتنی چیزیں تو تم اس پر اضافہ کیوں کرتے ہو. اس نے کہا نہیں، میں تو لوگوں کی نرمی کے لیے یوں کروں گا. اب یہ ایسا شخص ہے جس کو خبردار بھی کیا گیا، بتایا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے احادیثوں کو گڑھا. اور اسی طرز کے اور جو روایات ہمیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اس طرح مشہور واقعہ ہے غیاث بن ابراہیم کا، جس نے مہدی کو دیکھا کہ وہ کبوتروں کے ساتھ مشغول تھا، تو اس نے گھوڑے، اونٹ اور اس کے ساتھ اضافہ کر دیا کبوتر کا. تو مہدی نے اس کو 10,000 روپیہ دیا اور اپنے کبوتر ذبح کر دیے کہ تم نے میرے کبوتروں کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے. جبکہ محدثین اس پر نقد کی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے کبوتر ذبح نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ تو جائز کام تھا، تمہیں اس کو سولی پہ لٹکانا چاہیے تھا جس کو تم انعام دے رہے ہو. تو اس طرح کے واقعات ہمارے، خصوصاً اگر ہم تہذیب و تہذیب اور میزان الاعتدال ذہبی کی اور الضعفاء ابن حاتم کی اور ابن حبان کی پڑھیں تو اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں. وہاں امام ابن حبان نے ذکر اپنا واقعہ خود ذکر کیا. کہتے میں یہاں پہ ایران کا ایک شہر ہے مرو، امام راضی بھی کہیں یہیں پہ رہے اور مرو قریب قریب ہے. تو میں وہاں پر تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ سمعت میں نے ان سے ابا خلیفہ سے سنا. تو کہتا جب میں نے ان کا یہ سنا سمعت ابا خلیفہ، اچھا، کہتے میں چونکا کہ یہ یہاں پہ رہتا ہے. ابو خلیفہ جو ہے وہ تو فلاں علاقے کا بغداد کا بندہ ہے. تو کہتے جب اس نے حدیث بیان کی کہ میں نے ابو خلیفہ سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اتنی اتنی صورت پڑھے گا اس کو اتنا ثواب اور اتنا اجر ملے گا. تو جب اتنے اجر کی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے خاموش رہا کیونکہ اگر میں بولتا نا تو عوام نے میرے پر جھپٹ پڑنا تھا. اور یہ امام ابن حبان کے ساتھ 2-3 دفعہ ہوا ہے، اور انہوں نے خود یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں مختلف علاقوں میں گیا اور میرے سامنے اس نے جعلی حدیث بیان کی، لیکن میں چپ کر کے سن کے اس لیے آ گیا اور میں نے لکھ دیا کہ اگر میں نے اس کو ٹوکا تو لوگوں نے میری جان کے در پہ ہو جانا تھا. اور حقیقت پہنچانا جب جمع غفیر اور بھیڑ ہو لوگوں کی، اس وقت حقیقت بتانا اس وقت یعنی جان جھونکوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھی، جب یہ سامنے آئی تو محدثین نے پھر کمر کس لی. پھر انہوں نے سند کا اجرا کیا. پھر اس میں امام ابن سیرین کا قول جو امام مسلم نے درج کیا ہے کہ ہم پہلے تو ہم لے لیتے تھے کہ جس نے بھی ہے، لیکن پھر ہم جب اہل بدعت میں سے دیکھتے تو ہم نہیں لیتے. اور ان کا معروف قول ہے کہ یہ دین ہے لہٰذا غور کرو تم اسے کس سے حاصل کر رہے ہو. اسی طرح امام مسلم نے ایک درج کیا ہے کہ ایک عبداللہ بن محرر تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ جنت میں اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہتے اگر مجھے موقع دیا جائے نا کہ میں جنت میں جاؤں یا عبداللہ بن محرر سے ملوں تو میں پہلے عبداللہ بن محرر سے ملوں گا پھر میں جنت میں جاؤں گا. یعنی اتنی ان کی عظمت. لیکن جب آپ ان سے ملنے گئے نا تو وہ حدیثیں وضع کرتا تھا.
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اسے ملا ہوں نا تو میرے نزدیک بکری کی ایک مینگنی جو ہے نا وہ بھی اس سے زیادہ وقت والی ہے، تو میں اتنا بھی گیا نہیں ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اور امام ابن سیرین اور دیگر نے پھر پوچھنا شروع کر دی، یہاں بھی تم کون ہو؟ اب ان کے پاس کیا کرائیٹیریا تھا؟ اب ان کے پاس کرائیٹیریا یہ تھا کہ دو چیزیں تھیں، یا تو ان کے پاس کوئی چیز موجود تھی، جس طرح کے یہ امام ابن ابی ملیکہ جن کا ذکر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ مجھے نا کوئی چیزیں لکھ دیں آپ تاکہ میری لیے نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے منگوائے، قضایا۔ جب فیصلے منگوائے تو اس میں سے لکھنے لگے نا، تو لکھتے لکھتے کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس پر حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ راہ سے ہٹ گئے ہیں، یہ وہ نہیں فرما سکتے۔ یعنی اتنے ان کے جو فیصلے مرتب ہوئے تو ان میں بھی وہ نقد کا کام لیتے تھے، متن میں بھی، کہ یہ متنی جو تنقید ہے نا وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ سند کی آ گئی اور متن کی بھی یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت علی کے چاہتے تو نقل کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں نقل نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں بیان کر سکتے۔ تو پھر علماء نے سند، متن اور پھر راویوں کے احوال جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس میں احادیث کی عظمت کی وجہ سے اتنا کچھ کیا کہ اپنے بہن، بھائی، باپ اور اپنے قریبیوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ بلکہ ایک یزید بن ہارون امام ابن داؤد کے راوی ہیں، تو ان کے بھائی کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بے شک وہ میرا بھائی ہے لیکن وہ حدیثیں گھڑتا ہے، ان سے حدیثیں نہ لینا۔ کئیوں نے اپنے چچا کے بارے میں کہا کہ وہ حدیثیں گھڑتے ہیں۔ تو محدثین نے پھر جب یہ احوال مرتب کیے تو راویوں پر نقد بھی کیا، پھر جرح و تعدیل بھی مرتب کیا، اور اس کے سب سے پہلے اصول امام علی بن مدینی نے مقرر کیے، اور انہوں نے تقریباً ان کی 30 کتابوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو انہوں نے اصول حدیث کے اوپر لکھی۔ لیکن زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں تو ہمیں تک نہیں پہنچتیں، یہ ختم ہو گئیں، حفاظت نہیں کی گئی، لیکن ان کے مباحث جو ہمیں ہیں خصوصاً امام خطیب بغدادی کی کتاب سے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ حال میں ابھی کچھ ہم کویشچن لے لیتے ہیں، ہاں پھر ہم چلتے ہیں، چلیں۔ ٹائم بھی کافی شارٹ ہے ہمارے پاس۔ تو کل بھی آپ نے گفتگو سنی ہے حدیث کے حوالے سے، اگر کسی کو سوال ہے تو آپ سوال بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کریں تاکہ ہم پھر ہم ڈسکشن والا جو ہے نا اس میں کر لیتے ہیں، تاکہ کوئی چیز میں نے تو وہ بیان کرنی جو ایک ترتیب سے عین ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی پہلو ہو جو رہ جائے تو آپ بلا جھجک جو ہے وہ سوال بھی آپ ایڈ کریں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم چل سکتے۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مفتیان کرام بہتر بتا سکتے ہیں، ہم نے جو گفتگو کی ہے نا ہم اس کے اکارڈنگ کہ وضع حدیث کے متعلق، اس کی تاریخ کے متعلق اور اس کی اور جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے متعلق، اس کی پہچان کا ایک ٹاپک رہتا ہے، اس کے متعلق کسی کے سوالات ہیں وہ ڈسکشن۔ میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے یہ اعتراض ہیں کہ حدیث کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 200-250-300 سال بعد جو ہے یہ اس میں وضع کی گئی، تو اس میں اتنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ان کو بریف کریں کہ وہ دیکھیں یہ اعتراض شروع میں ضرور تھا کہ 250 سال بعد احادیث کو لکھا گیا ہے، لیکن اب یہ اس اعتراض کی وقت اس لیے نہیں رہی۔ لیکن اگر آپ پڑھیں نا ڈاکٹر محمد اجاج الخطیب کی کتاب ہے السنت و مکانتہا، ایک وہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تاریخ تدوین حدیث، اور یہ مصر کے تھے، تو انہوں نے جو بنیادی مقدمہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں لکھنے کا رواج تھا یا نہیں، انہوں نے وہی اڑا کے رکھ دیا ہے کہ عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا، اور باقاعدہ ان کے ہاں سکول بھی تھے۔ سکول ہم اپنے سینس میں نہیں، لیکن کم از کم ایک گھر ضرور ایسا تھا جہاں پہ یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں ان کی کتاب جو ہے بخاری کے ماخذ ڈاکٹر فؤاد سیزگین کی، جن کی کتاب تاریخ علوم اسلامی ہے، تو انہوں نے تو ذکر کیا امام بخاری نے صرف زبانی روایات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے نسخہ جات موجود تھے،
تو وہ یہ اعتراضات پہلے ضرور موجود تھا، لیکن اب جدید تحقیقات کے اندر تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ کے وصال 256 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کا آتا ہے نا کہ ہم کیونکہ سیاستہ کو بنیاد بنا لیتے ہیں، تو اگر آپ جامع المسانید امام اعظم ابو حنیفہ کی یا ان کی کتاب الاسار ان کی دیکھ لیں، اور موطا امام مالک دیکھ لیں، تو آپ 179 ہجری پہ امام مالک کی ڈیتھ ہوئی۔ امام مالک سے پہلے آپ چلے جائیں، حضرت عروہ بن زبیر، ان کی کتاب ہمارے پاس مغازی پر موجود ہے، وہ 96 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن شہاب زہری علیہ رحمہ، وہ 124 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی بھی کتابیں ملتی ہیں، مرویات ملتی ہیں، اور اس میں درمیان میں کافی چھوٹی کتابیں۔ سیاستہ کا مطلب یہ ہے کہ ان ائمہ کو شہرت ان کو مل گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے اصل ماخذ موجود نہیں تھے، ماخذ ان کے ہاں موجود تھے۔ اگر آپ ڈاکٹر فواد سیزگین کی کتاب ہے، اور اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، تاریخ علوم اسلامیہ، اور وہ کتاب ہمیں مال روڈ پہ کوپرا ادارہ جہاں پہ KFC ہے نا، اس کے ساتھ وہاں سے 3 جلدوں میں اردو میں مل جاتی ہے۔ تو اس میں اتنے ماخذ ہیں جو امام بخاری علیہ رحمہ سے پہلے کے تھے، تو احادیث ہمارے پاس پہلے سے لکھی ہوئی موجود تھیں، یہ نہیں کہ وہ ہمارے پاس بعد میں لکھی گئی۔ احادیث کو گڑنا وضع کرنا ایک فتنہ ہے، تو ابھی تک یہ فتنہ چلتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ان پر شرعاً کیا حکم ہے؟ دراصل جو اب تک یہ چلا آ رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو واعظین ہیں خصوصاً، کیونکہ مطالعے کی کمی کی وجہ سے جو چیزیں چلی آ رہی وہ ویسی کی ویسی بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا اب مولانا طارق جمیل کا نام چھوٹا نہیں ہے، ان سے بھی جب سامنے آئی تو علماء نے رد کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں۔ اور اسی طرح بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتب احادیث میں یا وہ اباطیل کے اندر موجود ہیں، مثلا ایک موضوعات کے اوپر امام جوزقانی کی کتاب ہے الاباطیل، اب اس کا ترجمہ تو ہو گیا، اب موضوعات والے کہتے ہیں اس کے اندر موضوع روایات ہیں، اب جو ترجمہ کر دیا عام عوام کو نہیں پتہ کہ اس کے اندر ترجمہ ہے، لکھا تو یہی ہے کہ یہ منکر احادیث۔ اب منکر اصطلاحی طور پر کس کو کہتے ہیں یہ عام بندے کو نہیں پتہ۔ تو ہمارے زمانے میں جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے، کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، جبکہ اس کی سند ہمیں ملتی ہی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے، فضائل کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں فضائل میں، کہ آپ یہ پڑھیں یہ اتنا ملے گا، یہ کریں یہ ملے گا، یہ سورت کو اتنا پڑھیں، اتنی دفعہ پڑھیں اتنا اجر ملے گا۔ اس کی 2 سندیں تو ٹھیک ہیں جو امام سیوطی علیہ رحمہ نے درج کی ہیں، لیکن جو باقی ہیں اس کے ہاں تو کوئی اس کا سر و پیر ہی نہیں ملتا۔ البتہ جو تاریخ میں واضحین کا ہمیں ملتا ہے، اس میں تو زیادہ تر جو محدثین رہے ہیں انہوں نے تو اس کو گردن اڑا دینے کا جو ہے نا، اور وہ ہوئے بھی ہیں، نوح ابن مریم کو اور 3-4 اور لوگ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، محمد بن سعید المسلوب تھے، تہذیب و تہذیب میں ابن حجر علیہ رحمہ نے ان کا ذکر کیا، تو ان کو پھانسی دی گئی تھی۔ وہ کرتے یہ تھے کہ حکماء کا جو کلام تھے اس کے اوپر سند جڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو علماء نے ڈائریکٹ فتوے تو اس طرح نہیں دیے کہ آپ جس کا ہاتھ ہے تو آپ جا کے اس کو، لیکن ان کا یہ کہ یہ حاکم وقت کے سپرد کی ہے، کیونکہ مہدی نے ہی اس کو نوح ابن مریم کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تم کیا کر لو گے، اس نے کہا میں نے جو 4000 احادیث ملا لی ہیں تو تم اس کا کیا کرو گے۔ تو مہدی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن مبارک ہیں، ہمارے پاس سفیان ثوری ہیں، ہمارے پاس دیگر محدثین ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز چھان پٹک کے علیحدہ کر دی، تو وہ جو کیونکہ ریاست کے حکمران تھے وہ کر دیا انہوں نے، لیکن ایسا کسی نے حکم دیا ہو ایسا میری نظر سے نہیں گزرا۔ سر تو پھر جو احادیث جن کا مفہوم قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث سے ملتا جلتا ہو، تو ان کے مطابق پھر کیا حکم ہوگا؟ ان کے متعلق یہ کہ ان کو حدیث تو نہیں گردانا جائے گا، یہ اس میں ایک کیٹیگری ہے، مثلا جس کا ہم نے یہ کلامی مباحث میں ذکر کیا نا کہ جس نے قرآن کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا، اسی طرح مشاہدے کے مطابق بھی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، چیزیں وہ سچی ہیں، لیکن محدثین نے واضح طور پر کہا کہ جس
قول فعل تقریر یا کسی صفت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اس کو آپ حکیمانہ اقوال کے اندر لیں، اچھی بات کے اندر لیں، لیکن وہ اس باب کے اندر وضع حدیث ہی کہلائے گی کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، بلکہ یہ موضوعات میں ہے۔ یعنی فضائل اعمال میں بھی ہم نہیں لا سکتے۔ نہیں، فضائل میں بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اس میں ایک فرق انہوں نے کی ہے ضعیف اور اس کا موضوع کا۔ انہوں نے کہا موضوع تو آپ کسی صورت اگر کہیں آپ کو، جس طرح ہم کر رہے ہیں، میں نے احادیث پڑھی ہیں یہاں پہ کچھ کہ یہ ان کے تراجم ہیں، تو میں نے واضح کر دیا کہ یہ جھوٹی ہیں، ان کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ضعیف کے پر تو وہ شرائط میں فضائل میں معتبر ہوتی ہیں، یہ کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی۔ سر ہمارے صوفیاء کی جو کتب ہیں نا تصوف کے متعلق، ان میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں گڑی ہوئی روایات جو ہے وہ شامل ہے، یا موضوع احادیث جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، جی۔ تو ہے نا، یہ میرا حال اب میرا اگر حافظہ اگر میرا ساتھ دے رہا ہے نا، تو یہ جو بات ہے نا کہ جو میرے سینے میں اللہ نے ڈالا اور میں نے وہی ابو بکر کے سینے میں ڈالا ہے، ایک کشف المحجوم میں بھی اگر میرا حافظہ، میں ایک معذرت میں ان کے ساتھ، یہ ہیں ان میں، وہ یہ اس کیٹیگری میں آتی جو ہم نے ذکر کیا نا کہ وہ زہد و ورا کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے بعض کی تحقیق کرنا نہیں خیال کیا، تو یہ ان سے مسٹیک ہوگی، اس کا محدثین نے رد کیا ہے۔ اور ابن جوزی علیہ الرحمٰ نے اور خود شیخ عبد الفتاح نے کہا کہ ان کی یہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں، ظاہر سی بات ہے کتابوں سے باہر تو نہیں جاتی چیزیں، کتابوں میں لیکن یہ بعض وہ قاری پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قاری کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا، کیونکہ اب دیکھیں نا، اب رسالہ کشیریہ اٹھائیں تو لفظ محبت یا اظہار کی وضاحت کے اندر آپ کو حکیمانہ اقوال مل جاتے ہیں۔ اب بعد اگر اس کے اوپر حدیث جڑ دی جائے تو وہ اس میں، اب اسی طرح دو علم ہیں، ایک علم الابدان ہے اور ایک اور میرے ذہن میں، یہ اب بہت سارے مورخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، اب یہ بھی موضوع ہے، اب اس کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ جسم کی یا اس کی میڈیکل پڑھنا اس کی فضیلت اور درجے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو محشین ہیں یا جو محققین ہیں، جو اس پر جس طرح ہمارے یہاں شعیب النوت اور دیگر کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جب ان چیزوں کی تخریج کریں تو وہ ساتھ وضاحت کر دیا کریں، اور کر بھی دیتے ہیں۔ کشف المحجوب کے اوپر پوری ایک کتاب شائع ہوئی ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ کی، وہ کوئی باہر کی ڈاکٹراں تھیں، انہوں نے جتنی روایات ان میں موجود ہیں نا وہ ساری ایک کر کر۔ اسی طرح مثنوی مولانا روم کے اندر اس کی حکایات بہت خوبصورت ہیں، لیکن جہاں کہیں احادیث کے حوالے سے وہ بھی کتاب علیحدہ موجود ہے، وہ فارسی میں یا انگلش میں ہے، وہ بھی علیحدہ موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ چیزیں کام ہوا ہے، لیکن یہ کچھ ہمارے واعظین ہیں ان کا بھی کہ وہ پڑھ کے صرف کر لیتے ہیں، وہ تحقیق زیادہ نہیں کرتے۔ اب جمعے کی جتنی خطبات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے۔